حافظ سید عاصم منیر، ان کا جو یہ پروموشن ہے فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر، پانی چیئرمین تحریک انصاف کو پسند نہیں آ رہی، ایک بندہ جل رہا ہے، آپ ان کو برنول کے استعمال کا مشورہ بھی نہیں دے سکتے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، مسئلہ جو ہے وہ کون پرووائڈ کر رہا ہے ان کو؟ را جی وہ پرووائڈ کر رہی ہے۔ یہ خواب ہے ان کا جو انشاءاللہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ فتنہ ہندوستان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں ان کو شروع کر دیا گیا ہے۔ میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں۔ یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں۔ حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج دو خبریں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ ایک خبر تو گزشتہ رات سے متعلق ہے، جب فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کے اعزاز میں ایوان صدر میں تقریب ہوئی، تو اس تقریب کے اندر ملک کے تمام جو کانسٹیٹیوشنل اور اعلیٰ عہدوں کے اوپر موجود لوگ تھے، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ موجود تھے۔ اس میں جوڈیشری کو چھوڑ کر تو کوئی ایسا عہدہ نہیں تھا کہ جس سے تعلق رکھنے والے لوگ اس تقریب میں، پروقار تقریب میں شریک نہ ہوئے ہوں، ماں سوائے ہمارے محترم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور کے۔ علی مین گنڈا پور صاحب کو یقینی طور پر دعوت نامہ تو بھجوایا گیا، لیکن انہوں نے اس پروقار تقریب کا حصہ بننے سے جو ہے وہ گریز کیا۔ یہ ایک تاریخی تقریب تھی۔ علی مین گنڈا پور شاید میرے خیال سے دل میں تو ان کے بھی تھا کہ میں اس تاریخی تقریب کا حصہ بنوں، لیکن کیونکہ ان کے جو لیڈر ہیں بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد نیازی صاحب، جو کہ آج کل اڈیالہ کے چانسلر کے عہدے کے اوپر فائز ہیں، تو شاید ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان سے متعلق بھی ایسی باتیں، ایسی معلومات اور ان کے ویوز سامنے آ رہے ہیں کہ وہ ناخوش ہیں اس پروموشن کے اوپر، اور اس پروموشن کے اوپر جس قسم کی سڑی ہوئی باتیں ان سے منسوب جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہیں، وہ سننے کے بعد تو راوی جو ہے وہ چین ہی چین لکھ رہا ہے، وہ من پسند ہو رہا ہے کہ ان کو اگر اتنی زیادہ تکلیف ہے، تکلیف فطری ہے جی ان کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حافظ سید عاصم منیر جو ہیں وہ پہلے چیف آرمی سٹاف بنے۔ وہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ ان کی آنکھ کے جو تارا تھے جنرل فیض حمید، وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے جنرل فیض جو ہے وہ پاک فوج کی کمان سنبھالیں، اور اس حوالے سے ان کو چیف آرمی سٹاف بنانے کے لیے عمران خان صاحب نے پہلے تو برملا مخالفت کی، حافظ سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھے، اور اسی متعلق جو اسی تعیناتی کو رکوانے کے لیے انہوں نے ایک لانگ مارچ بھی کیا تھا، جس میں ان کو جو ہے وہ بعد میں گولیاں بھی لگیں۔ یہ تمام کے تمام واقعات ہوئے جب وہ نہیں روک سکے ان کے آرمی چیف بننے کو، تو حافظ سید عاصم منیر کے آرمی چیف بننے کے بعد انہوں نے 9 مئی کے واقعات جو کروائے، وہ بھی یہی ہے کہ وہ فوج کے اندر بغاوت تھی، اور وہ میوٹنی کی سازش اور کوشش تھی جو کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ یہ 9 مئی کے جو واقعات تھے یہ ایسے وقت کے اوپر ہوئے جب چیف آرمی سٹاف اس وقت کے حافظ سید عاصم منیر ملک کے اندر موجود نہیں تھے۔ وہ کسی گلف جو ہے ممالک کی کسی جو ہے ملک کے اندر موجود تھے، اور اس ٹائم پیچھے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے میوٹنی ہو جائے پاک فوج کے اندر، لیکن یہ کوشش بری طریقے سے ناکام ہوئی۔ اور ابھی بھی ان کا جو یہ پروموشن ہے فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر، وہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کو پسند نہیں آ رہی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ مخالفت کر رہا ہوں اس بات کی کہ ان کو فیلڈ مارشل کی جگہ بادشاہ سلامت کا عہدہ لے لینا چاہیے تھا، اور دوسری طرف بیرسٹر گور جو ہے وہ مبارکبادیں دے رہا ہے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی پر۔ تو اس پر انہوں نے جو ہے وہ ڈسپلیئر کا اظہار کیا گزشتہ روز، جو اطلاعات مل رہی ہیں۔ بہرحال دوسری جو مطلب یہ تو خیر بات ایسی خبر ہے کہ ایک بندہ جل رہا ہے، سڑ رہا ہے، تو اس کے لیے تو آپ ان کو برنول کے استعمال کا مشورہ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ جلن اور حسد اتنی زیادہ ہے کہ یہ برنول کیا اور بھی اس طرح کی جو 10 جو ہے وہ لگا دیں، ٹیوبز لگا دیں، ملم لگا دیں، تو یہ جلن جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ جلن ختم ہو سکتی نہیں ہے، اور یہ جلن اگر ختم نہیں ہو رہی تو مجھے اس پر بڑی خوشی ہے، مجھے بڑی ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ بہرحال جی دوسری جو اہم خبر ہے، سب سے اہم خبر، اس پر میں بھی بات کرنا چاہوں گا۔
آج DGICPR نے وفاقی سیکرٹری داخلہ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی ہے جس کے اندر انہوں نے فتنہ ہندوستان کو ایکسپوز کیا ہے اور انہوں نے بڑے بہترین انداز میں اس کو ایکسپوز کیا ہے. یہ فتنہ ہندوستان جو ہے یہ نیا نام ہے BLA کا. جیسے TTP کا نیا نام جو ہے وہ فتنہ الخوارج ہے, اسی طرح جو BLA ہے اس کا نام فتنہ الہندوستان ہے اور یہ نام ان کو پرائم منسٹر آفس نے دی ہے. اچھا, اس میں انہوں نے بڑے اچھے انداز میں, بہترین انداز میں جو گفتگو کی اور بڑا جو ہے نا وہ ہر چیز کو انہوں نے اسٹیبلش کر کے بتایا کہ کس طریقے سے یہ ہندوستان BLA فتنہ الہندوستان کیوں ہے, کس طریقے سے جو ان کی ہر طریقے سے ہندوستان مدد کر رہا ہے, کس طریقے سے ان کو فنڈنگ پرووائڈ کر رہا ہے, کس طریقے سے ان کو جو ایمونیشن اور تمام چیزیں جو ہے یہ لوگ خرید رہے ہیں. تو یہ تمام تفصیلات انہوں نے سامنے رکھی اور جو بات مجھے بڑی دل کو پسند آئی جو DGICPR کی, انہوں نے کہا جی کہ دہشت گردوں کی سب سے بڑی موٹیویشن جو ہے وہ پیسہ ہے. اور انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپریس کر کے بتایا کہ نہ ان کا کوئی تعلق اسلامیت سے ہے, BLA کا نہ کوئی تعلق جو ہے فتنہ الہندوستان جس کا نیا نام ہے, نہ ان کا تعلق پاکستانیت سے ہے, نہ ان کا تعلق جو ہے بلوچستانیت سے ہے, نہ ہی ان کا کوئی تعلق جو ہے انسانیت سے ہے, نہ یہ مسلمان ہیں. اور یہ بات بڑی جو ہے نا وہ دل میں جو ہے وہ بسنے والی ہے, کیونکہ جو معصوم بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, جس طرح خزدار واقعے کے اندر انہوں نے انوسنٹ جو بچے تھے جو اسکول گوئنگ تھے ان کو ٹارگٹ کیا اور بم سے اڑایا, تو یہ لوگ تو جو ہے یہ واجب القتل بھی ہیں اور یہ دائرہ اسلام کے اندر جو ہے ان کا ہونا وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اسلام جو ہے وہ امن کا جو ہے وہ مذہب ہے. اسلام اس قسم کی شدت پسندی اور دہشت گردی کی اجازت بالکل نہیں دیتا, اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. اچھا, اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے چند نام دکھائے, ان کی تصاویر دکھائیں, اور وہ لوگ ہندوستان کے ہاسپٹلس کے اندر ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں. اور یہ وہ جیسے ڈاکٹر اعلیٰ نظر ہو گئے, اسلم اچھو, بشیر زیب, خلیل چیئرمین, یہ وہ تمام لوگ ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا دور دور تک جو ہے وہ انڈیا سے تو کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن یہ پھر کس طرح انڈیا میں زیر علاج ہیں. یہ تو BLA کے رہنما ہیں, یہ تو BLA یا اپنی اینٹی پاکستان جو ہے یہ وہ اپنی تنظیم چلا رہے ہیں, اپنی جو ہے تحریک چلا رہے ہیں. آج DGICPR نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر اینٹی پاکستان تحریک چلانے والے وہ لوگ دکھائے جو بظاہر بلوچستان اور بلوچوں کے حق کے اندر جو ہے یہ تحریک چلا رہے ہیں, لیکن وہ پائے کہاں جا رہے ہیں, ان کی تصاویر کہاں دکھائی جو ہے وہ کہاں کی دکھائی گئی ہیں اس پریس کانفرنس کے اندر, وہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا. یہ لوگ انڈیا کے اندر موجود تھے, اور کون کون لوگ تھے؟ اسلم اچھو, بشیر زیب, ڈاکٹر اعلیٰ نظر, خلیل چیئرمین. یہ وہ لوگ ہیں جو ہیں وہ بظاہر بلوچوں کو بتاتے ہیں کہ جی ہم بلوچستان کے لیے یہ جد و جہد کر رہے ہیں, لیکن یہ بلوچستان کے لیے نہیں, در حقیقت یہ ہندوستان کے لیے یہ تمام کی تمام کاوشیں اور کوششیں اور یہ جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں. ایک ویڈیو کے اندر جو انہوں نے دکھائی DGICPR نے ایک سلائیڈ کے اندر, کہ ایک اسی طرح کا جو شخص ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے انڈین گورنمنٹ سے کہ انہیں 93,000 گنز پرووائڈ کی جائیں, 93,000 گنز, اور یہ وہ مانگ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں بڑا واضح ہو رہا ہے, یہ چیزیں بڑی سامنے کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ جس طریقے سے جو بندوقیں انہوں نے دکھایا اپنی اسی پریس کانفرنس میں, کہ جب ان کو مارا جاتا ہے یا گرفتار کیا جاتا ہے جو یہ بلوچستان میں لبریشن کی اپنی طرف سے تحریکیں چلا رہے ہیں سو کالڈ, تو وہ ان کے پاس سے جو اسلحہ برآمد ہو رہا ہے وہ تو بڑا ایکسپینسو اسلحہ ہے. اور وہ اسلحہ جو ہے وہ کون پرووائڈ کر رہا ہے ان کو؟ یہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے انڈیا کی را, یہ وہ پرووائڈ کر رہی ہے. اور DGICPR نے جس طریقے سے نیکسس جو ہے وہ ثابت کیا, جس طریقے سے جو را ایفیلیٹڈ جو اکاؤنٹس ہیں کس طریقے سے وہ کوئی چند واقعات سے پہلے ہی وہ ان کو اناؤنس کر رہے ہیں. یعنی میاں والی میں جو ایئر بیس کے اوپر دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس سے پہلے ہی را سے کنیکٹڈ ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ اسی ایک رات پہلے اپنی اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے. اسی طریقے سے جو چائنیز
کے اوپر حملہ ہوا کراچی کے اندر، اس چائنیز پر حملے سے متعلق بھی جس طریقے سے جو وہی راکس کے ساتھ جو کنیکٹڈ اکاؤنٹ ہے اس نے جو ہے وہ ایک دن پہلے ہی تشہیر کی ہوئی تھی. تو یہ پہلے ہی ان کی پلاننگ ہوتی ہے، اور پلاننگ جب ان کے پاس انہوں نے تیار کی ہوتی ہے تو اسی کی تشہیر پہلے ہی ایک دن پہلے اپنے اکاؤنٹ سے کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تجزیوں کے لیے اور نیوز کو بریک کرنے کے لیے اور جس طریقے سے ان کی تفصیلات بیان کرانے کے لیے جو ہے وہ پھر گودی میڈیا استعمال ہوتا ہے، مین سٹریم میڈیا. اس میں ایک چیز جو ہے وہ جو دکھائی گئی کہ جعفر ایکسپریس کی جو 11 مارچ کی ویڈیو ہے وہ جو انڈیا ہے، انڈین چینلز نے وہ 19 مئی کو نشر کی ہے دوبارہ، جب دنیا میں اب وہ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا تھا، جس طریقے سے بڑے احسن طریقے سے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پاک آرمی کا جو SSG کمانڈوز ہیں زرار، انہوں نے اس آپریشن کو تکمیل تک پہنچایا، سینکڑوں جو انسانی جانوں کو محفوظ بنایا، اور جو دہشت گرد تھے جعفر ایکسپریس والے ان کو جہنم واصل کیا. ان کی جو ویڈیو ہے 19 مئی کو نشر کرنے کی منطق کیا تھی؟ منطق یہ تھی کہ ہندوستان کیونکہ پاکستان کے ہاتھوں ذلت اور سرور رسوائی سمیٹ چکا ہے، پاکستان سے بری طریقے سے شکست کھا چکا ہے، تو اس شکست کے بعد ان کی اندر ایک بے چینی ہے، اور وہی گلوریفائی کرنا چاہ رہے ہیں BLA کو، فتنہ ہندوستان کو، کہ وہ اپنی جو ہے وہ کارروائیاں اور اپنی جو شدت پسند دہشت گردی کی کارروائیاں اس کو جاری رکھیں اور اس میں تیزی لے کر آئیں. اگزامپل ایک اور انہوں نے دکھائی، جسے جنرل بخشی نے 10 مئی کی شکست کے بعد وہ ایک پروگرام میں جو ہے وہ اس نے بار بار بلوچستان کا نام بھی وہ صحیح طریقے سے پروناؤنس نہیں کر سکتا، لیکن بلوچستان کا بڑا اس کو درد ہے، بلوچستان وہ کر رہا ہے. مطلب وہ باتیں جو ہیں وہ بڑی واضح اور دو ٹوک انداز سے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ کس طریقے سے ایک طریقے سے جو گودی میڈیا ہے، جو کہ بیسیکلی انڈیا کے ہی جو ہے وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، کوئی آزاد اور انڈیپینڈنٹ میڈیا وہ ہے نہیں، وہ یہ نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور دنیا میں یہ تاثر جو ہے وہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے وہ انہیں بلوچستان کا بہت درد ہے. میجر گوبر آریہ وہ بھی جو ہے اس قسم کی گفتگو اور بکواسات کر رہا ہے، اور بلوچستان سے متعلق کہ بلوچستان کو تو 2025 میں ہم نے ہٹا دینا ہے، پاکستان سے الگ کر دینا ہے. یہ خواب ہے ان کا جو انشاءاللہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. لیکن یہ وہ مثالیں ہیں کہ بنیادی طور کے اوپر ہندوستان خود پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہے. وہ فنڈنگ بھی کر رہا ہے، وہ انٹیلیجنس بھی پرووائڈ کرتا ہے، اور پھر اس کا میڈیا جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ شادیانے بھی بجاتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ وہ شواہد ہیں جو کہ دنیا کے سامنے آج DGSPR نے اس پریس کانفرنس میں رکھے اور بتایا کہ یہ فتنہ ہندوستان جو ہے یہ بیسکلی ہندوستان کی ہی مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنی کاوشیں اور کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ایک اور چیز جو انہوں نے آج کی پریس کانفرنس میں جو ہے وہ دکھائی ہے، وہ یہ دکھائی ہے کہ جی BLA کی ایک پریس ریلیز جس میں BLA نے انڈین جو ہے وہ آرمی کو کہا کہ وہ ویسٹرن بارڈر سے پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے. یہ اس موقع کے دوران یہ پریس ریلیز ان کی آئی جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ تصادم چل رہا تھا، جنگ جو ہے وہ چل رہی تھی. ایسے موقع کے اندر جب BLA اس قسم کی سٹیٹمنٹ اور پریس ریلیز جاری کی تو یہ بیسکلی ایک اناؤنسمنٹ تھی BLA کی جو فتنہ ہندوستان ہے کہ وہ ہندوستان کے لیے ہی کام کر رہا ہے. اچھا، ایک اور چیز جو اہم بات یہ ہے جی کہ جعفر ایکسپریس کے واقعے پر جو ہے انڈین میڈیا اور سوشل میڈیا نے اس طریقے سے سیلیبریٹ کیا، اس طریقے سے جو ہے وہ خوشیاں منائی کہ اس کی دوسری مثال جو ہے وہ کوئی بھی مہذب ملک ایسا کام نہیں کر سکتا. لیکن جب کہ اسی واقعے کو پوری دنیا نے پاکستان کے علاوہ یعنی پوری دنیا میں ہندوستان کے علاوہ پوری دنیا نے اس واقعے کی بھرپور طریقے سے مذمت کی ہے، لیکن اس مذمت کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اس طریقے سے جب دنیا اس چیز کی مذمت کر رہی تھی تو انڈین میڈیا اس کو ایسے سیلیبریٹ کر رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا ان کے لیے خوشی کا دن ہے، جیسے ان کا عید کا سماں ہے ان کے لیے. اسی طرح خودزار واقعے کے حوالے سے بھی جو بھی حالیہ واقعہ ہوا ہے،
آج 8:05 کے اوپر جو ہے اور پھر 8:07 کے اوپر جو را ایفیلیٹڈ اکاؤنٹس ہیں وہاں سے ٹویٹس آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انڈین میڈیا نے اپنی رپورٹنگ شروع کر دی. اور انڈین میڈیا رپورٹنگ کیا کر رہا ہے جی کہ پاکستان آرمی کی بس کے اوپر جو ہے وہ بس میں دھماکہ ہوا ہے. یعنی اس کو اسکول کا نام جو ہے وہ اسکپ کر رہے تھے. اسکول بس یعنی جس میں بچے تھے اور بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا، جس کو تاثر کیا دے رہے ہیں کہ پاک آرمی کی بس کو جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے وہ دھماکے سے اڑا دیا ہے. تو اتنا کم ظرف ہے انڈین میڈیا، اتنے کم ظرف ہے پاکستان کا دشمن ہندوستان کہ جس کی کوئی اور دوسری مثال اس روئے زمین کے اوپر نہیں ملتی. بہرحال جی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان نے ایک بڑے بہترین انداز میں اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ پاکستان کے اوپر تو ہندوستان اقوام عالم میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتا ہے. جب ثبوت مانگے جاتے ہیں تو ثبوت وہ دے نہیں سکتا، فراہم نہیں کر سکتا. پہلگام واقعے کے شواہد اور ثبوت آج تک انڈین میڈیا یا انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ کہیں سامنے منظر عام پر لا نہیں سکی، لیکن الزامات پاکستان کے اوپر عائد کرتی رہی، وہ بھی بلا جواز. لیکن پاکستان نے آج شواہد اور ان کی لنکیجز ود فتنہ الہندوستان ان کو آج اسٹیبلش کر دیا، اور جو مقامی اور انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کر یہ تمام کی تمام چیزیں دنیا کے سامنے رکھتی ہیں. اور آج کی جو اس پریس کانفرنس کا جو سب سے مین اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ فتنہ الخوارج ہوں یا فتنہ الہندوستان، یہ دونوں جو ہے وہ انڈیا کے جو ہے وہ پے رول کے اوپر ہیں. یہ انڈین ایجنڈے کی تکمیل ہیں، یہ را کی ایکسٹینڈڈ آرم ہے، اور ان کا پاکستان سے اور اسلام سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. سو لہٰذا کسی کے بھی اگر ذہن میں کسی قسم کی کوئی ان سے متعلق ہمدردی ہے تو اس کو نکال دیا جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اطلاعات یہی ہیں کہ جو آپریشن ہے، جو کارروائیاں ہیں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف، وہ بھرپور طریقے سے ان کو شروع کر دیا گیا ہے. اور یہ کارروائیاں جو ہیں اب ان دہشت گردوں کو، ان اسلام اور انسانیت دشمنوں کو جہنم واصل کر کے ہی جو ہے ایک کو ہر ایک کو جو ہے جہنم واصل کر کے ہی تکمیل کو پہنچیں گی. یہی تفصیلات تھیں جی آج. کل مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا جی. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.